السلام نے فرمایا ینظر فی صلاتہ فإن صلحت قد افلح۔ کلمے کے بعد میں نے کیا بتایا تھا؟ پہلا کام نماز کو دیکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرمایا ینظر فی صلاتہ، بندے کی نماز کے اندر دیکھا جائے گا نمازیں کتنی ہیں۔ اب آئے نا جنت کی طرف جہاں حوریں بھی ہوں گی، سرسبز و شاداب بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی۔ فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، اگر اس کی نماز صحیح ہے۔ اب نماز صحیح ہے غلط ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آتے بھائی، آج تک بر صغیر کے مسلمانوں کو یہی پتہ نہیں چلا کہ نماز صحیح وہابی دیے، سنی دیے، شیعہ دیے، کی دیے۔ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ ہمیں لوگوں نے پڑھایا ہے، اور کوئی کہے نا میں مسلمان ہوں، یہ صاحب اس سے پوچھو نا تو یہ فرقے کا نام نہیں بتائیں گے، جو عام لے مین ہے وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، آگے سے مولوی ہو تو پوچھے نہیں مسلمان تو ہیں، وہابی ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، واٹ از دس؟ ایسے پوچھے گا نا۔ عام لے مین کو مولوی اللہ والا رہنے نہیں دیتے۔ غلط بات تو نہیں، حقیقت بات ہے یہ۔ اور مجھے پوچھا ایک آدمی نے، یہ پتہ نہیں کہاں پہ میں تھا، کہیں باہر تھا، نہیں ادھر خواتین آئیں مسجد کے لیے، تعمیر کے لیے، یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے دینے کے لیے۔ 2 خواتین تھی بزرگ، مسجد کی نہیں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ کی ہے۔ نہیں وہ مسئلہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ میں نے کہا فرقہ پلانت۔ یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ بزرگ خواتین، یعنی خواتین کو اتنا پتہ ہے کہ فرقہ کیڑا ہے، اس کا مطلب ان کو سکھایا گیا ہے مسجد نہیں جانا، تبھی تو یہ نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ایک جگہ پہ، جب تراویح کے لیے آئے نا، صحابہ کو کہا اپنی خواتین کو بھی لے کے آؤ، بیٹیوں کو بھی لے کر آؤ، گھر والوں کو لے کے آؤ تراویح پڑھنے کے لیے۔ تراویح نفل عبادت، جمعہ فرض عبادت۔ میں نے کہا یہ قرآن و حدیث والوں کی، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں یہ مطلب یہ شرک بدعت والوں کی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، جو شرک بدعت کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ وہابیوں کی ہے، جو شرک بدعت کرتے ہیں وہ بھی ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہیں۔ اچھا یہ جو اہل حدیث ہیں، میں نے کہا بالکل اہل حدیثوں کی مسجد۔ اچھا وہ جو مکہ مدینہ میں جس طرح نماز ہوتی ہے ایسے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل وہی ہے۔ اندازہ کیا آپ نے؟ خواتین تک کو یہ چیز سمجھا دی گئی ہے جن کو مسجد بھی نہیں لاتے کہ فرقہ کیڑا ہے۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ اللہ نے پچھلی قوموں پر لعنت ان کے حزب بنانے کی وجہ سے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ نے قرآن میں اتار دیا کہ جنہوں نے گروہ بندیاں کی ہے نا یہ اپنے گروہوں میں خوش رہیں، ان کا رب سے کوئی واسطہ نہیں۔ گروہ بندی کی تعلیم اتنی دیتے ہیں کہ یہ بریلوی عورت ہے، یہ دیوبندی عورت ہے، یہ اہل حدیث عورت ہے، یہ شیعہ عورت ہے، لیکن مسجد لانے میں دیوبندی اور بریلوی میرے بھائی کہتے ہیں نو مسجد میں تو بے حیائی ہو جاتی ہے، بے شرما، مسجد میں جب آئے گی تو خدا کا دین سنے گی، خدا کی نماز پڑھے گی اور پردہ کر کے آئے گی، پردہ کر کے جائے گی۔ اچھا خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے نا، تو مسجد میں تو خوشبو لگانا منع ہے، تو پارکوں میں جانے کے لیے خوشبو 1-1.5 کلومیٹر سے آ رہی ہوتی ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے؟ ہائے 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 ہائے، سمجھو یہ دین اسلام ہے، اس سے آسان دین اس سے پہلے بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ پہلے والوں پر 24 گھنٹے کا روزہ تھا، ہمارے اوپر تو 11 گھنٹے کا ہے، 12 بھی پورے نہیں کرتے، اتنی آسانی ہے۔ پھر ہمیں عورت کو آزادی اتنی دی کہ دونوں مسجد جاؤ، دونوں مسجد سے آؤ، تب جنت پکی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس میاں نے فجر میں خود اٹھا نماز پڑھنے چلا گیا، گھر والوں کو نہیں اٹھایا، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ جو علم کا مطالعہ کرتے ہیں نا دین کا، ان کو یہ چیزیں معلوم ہے، لیکن ہم ان کو ایکسٹرا لیتے ہیں، یہ باتیں ہمیں کرنے کی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے جا کر کہنا ہے کہ ہم تو امام ابو حنیفہ کے پیروکار، دوسرے نے کہنا ہے ہم تو اعلیٰ حضرت کے پیروکار، تیسرا کہا ہم ابو الاعلیٰ کے پیروکار۔ یہ کیا دین کا بنا رکھا ہے؟ دین صرف محمد الرسول اللہ کی باتوں کا نام ہے، اس کے علاوہ سب ثقافتیں ہیں،
ان پر اترا ہے۔ ینظر فی صلاتہ، نماز میں دیکھا جائے گا نماز ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ مولوی نہیں دسن گے جڑی میں گل دس رہا ہوں، جو ابھی میں بتانے لگا ہوں نا یہ مولوی نہیں بتاتے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 73 فرقوں کی سنی ہے نا، 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک جنت میں جائے گا 72 جہنم میں جائیں گی، ایسا ہی ہے یا رسول اللہ؟ میں نے ایک مولوی مفتی ہے بڑا، مجھے غصہ اس لیے ہے کہ جب رمضان آتا ہے وہ شیطانیوں پہ لگ جاتا ہے، پتہ نہیں وہ اس کا ہی کرندہ ہوگا، نماز میں مسجد میں آنے سے منع کر رہا ہے، پھر اس نے 72 فرقوں کی تشریح یہاں سے کلٹی دے کے کہیں اور لے گیا اور ثابت کر دیا کہ ہم سچے ہیں۔ اور یہ جو روایت صحیح بخاری کی میں پڑھنے لگا ہوں، اس سے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ 72 جہنم میں کیوں جائیں گے، ایک جنت میں کیوں جائے گا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ 73واں فلاح پانے والا، جنت میں جانے والا، حق کے اوپر قائم گروہ کون سا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں ہوں یا میرے صحابہ ہوں گے۔ نہ فرقوں کے امام صحابی ہیں نہ نبی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کے قرآن پہ ہوگا، نبی کے فرمان پہ ہوگا، فنش، جہاں پہ دین ختم، باقی اپنی اپنی گھڑنتیں، موضوعات، گروہ بندیاں، فرقے۔ اس کی نماز ٹھیک ہے، اس کا گروہ جنتی ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے مان علیہ و صحابی، جس پہ اللہ کے رسول زندگی گزار کے گئے یا اپنے صحابہ نے ان کے نقش قدم پہ زندگی گزاری۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی صحابی اسوہ حسنہ سے باہر نہیں ہے، اسوہ حسنہ کتاب اللہ و سنت رسول ہی ہے، بس انف از انف۔ ینظر فی صلاتہ، فرمایا نماز میں دیکھا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، اگر اس کی نماز ابو بکر کے طریقے پہ ہے، عمر فاروق کے طریقے پہ ہے، اگر علی کے طریقے پہ ہے، عثمان غنی کے طریقے پہ ہے، اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کی نماز سیدہ عائشہ کے، سیدہ فاطمہ زہرا کے طریقے پہ ہے، تو یہ جنتی بھی ہے، نجات پانے والا بھی ہے، محمدی بھی ہے، اور فرقہ بندی کا شکار نہیں ہے۔ اب اگلی بات عرض کر دوں، انہ من قام مع الامام حتی ینصرف، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ قیام اللیل کے لیے کھڑا ہوا، کتب لہ قیام لیلۃ، اس کے لیے رات کا قیام لکھا جائے گا۔ تراویح کے لیے جو امام کے ساتھ تراویح پڑھے گا اس کو پوری رات عبادت کا ثواب اجر ملے گا، اور جس نے اجر نہیں کمایا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اسی لیے تو نبی علیہ السلام خواتین کو بھی لے کے آئے، اہلہ و نساؤہ، اپنی اہلیہ کو لے کر آئے اور صحابہ کی عورتوں کو بھی کہا لے کر آؤ۔ اتنی مقدس جگہ ہے، جب اذان ہوتی ہے شیطان مسجد سے اتنی دور تک بھاگتا رہتا ہے جب تک اذان کی آواز اس کے کانوں میں جانا بند نہیں ہوتی۔ تو پھر بے حیائی مسجد میں آ کر کیسے ہو گئی؟ جب پردہ پہن کر آئی اور شیطان تو اذان نے بھگا دیا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نماز میں دیکھا گیا، نماز صحابہ کے طریقے پہ ہے اور صحابہ اسوہ حسنہ پہ ہیں، بس۔ اب سنو، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی رازدان نبوت ہیں، آخری عمر تک، عمر کے بعد بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے زندگی پائی۔ ان کی روایت کسی بھی کتب روایت میں ضعیف نہیں ہے، لیل و نہار، شب و روز کی اہلیہ ہیں پیغمبر کی، جن کو قرآن نے ماں کہا ہے کہ یہ مومنوں کی ماں ہے پیغمبر کی بیویاں۔ وہ کیا فرماتی ہیں؟
ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعہ، نبی علیہ السلام نے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ قیام اللیل نہیں کیا، جس میں 8 رکعت تراویح ہے، 3 رکعت وتر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر مولویوں کو کون سی وہ روایت ملی کہ جس میں 20 رکعت آتا ہے، جس کو ایک روایت ابن عباس کی ہے، جس کو محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں آفت ہے، جہالت ہے، اس میں جو راوی ہے اس کو کوئی محدث جانتا ہی نہیں، بلکہ اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت ہے، ایک روایت کے پر جو 20 رکعت کی منا کے بیٹھے ہوئے اور وہاں چلا رہے ہیں 20 رکعت سنت موقدہ ہے۔ فضل بھائی کو معلوم ہے، میں نے کئی سال پہلے کہا تھا، یہ موقدہ غیر موقدہ کا چکر یہ فقہ کا چکر ہے، حدیث کا چکر نہیں ہے۔ حدیث میں فرض ہے، نفل ہے، بات ختم ہے۔ یہ واجب، یہ موقدہ، یہ غیر موقدہ، یہ اسلام کا کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ یہ فقہ نے دین کو، یہ فرقوں نے دین کو مشکل کرنے کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ فرض پڑھو اور نفل ہے بس۔ وہ کہتا ہے جی تراویح سنت موقدہ ہے، میں نے وہاں پہ اس کو جواب دے دیا ہے، میں نے کہا یہ موقدہ تیرے فقہ کی شرط ہے، محمد کے دین کی شرط نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی پاک بی بی کہتی ہیں کہ نبی کائنات 11 رکعت سے زیادہ رمضان اور غیر رمضان میں نہیں۔ اچھا بات سنو، اگر یہ کہیں کہ یہ تراویح کے لیے نہیں ہے تو پھر رمضان اور غیر رمضان کا لفظ کیوں آیا؟ یہ نہیں سوچتے، کوئی بھی بندہ اٹھ کے مولوی کو پکڑتا نہیں ہے۔ وہ خدا کے بندے، اگر یہ غیر رمضان کے لیے ہوتی، فی رمضان و غیر رمضان کے لفظ نہیں آتے، رمضان المبارک کا لفظ آیا۔ اچھا یہ حدیث اس چیز پہ بھی مہر ثبت ہے کہ شاید اللہ نے نبی کو علم دے دیا تھا کہ کچھ عرصے بعد، یعنی آخر زمانے میں یا کچھ جب فرقے بنیں گے، وہ اس پہ جھگڑیں گے 20 اور 8 اور 10 اور 11 پہ، اس لیے یہ قبل از وقت ہی حفظ ما تقدم کے تحت اسی وقت فرما دیا کہ 11 رکعت سے زیادہ قیام اللیل نہیں ہے۔ اور پڑھنے کی ترتیب سنو، نبی علیہ السلام نے 23ویں رات کو پڑھائی شروع وقت میں عشاء کے ساتھ، 24ویں کو پڑھائی آدھی رات کے وقت، اور 27ویں کو پڑھائی اس وقت کہ جب یہ 11 رکعت ختم ہوئی، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم کہیں افلاح، یہ جو فلاح ہے، فلاح اس کو نہ کھو دیں۔ فلاح پوچھا گیا یا رسول اللہ فلاح کیا ہے؟ کہا یہ سحری، عربی میں اس کو فلاح کہتے ہیں۔ دیکھو فلاح کتنا، فلاح کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کو۔ السحور برکہ، سحری کھانے میں برکت ہے، اس کا مطلب ہے جو سحری کھاتا ہے پھر روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو کامیابی بھی دیتا ہے، برکت بھی دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ سمجھو گے تو پھر فلاح پاؤ گے۔ اس وقت 27ویں کو نبی علیہ السلام نے خواتین اور مردوں کو تراویح پڑھائی کہ لوگ ڈر گئے کہ کہیں سحری کا وقت بھی گزر نہ جائے، پھر جا کر تراویح ختم ہوئی اور لوگوں نے سحری کی۔ یہ بھی صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، یہ بھی ساری کتب احادیث میں موجود ہے کہ تیسرے دن جو تراویح پڑھائی تھی آخری وقت میں پڑھائی تھی۔ ہم ایسے کرتے ہیں؟ خواتین کو نبی کائنات لائے، ہم نہیں لاتے، یعنی ہمارے فرقہ نے شاید نبی سے بھی زیادہ مقام پا لیے ہے، نعوذ باللہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے رات کے 3 حصوں کو بانٹ کر ایک دن ایک حصے میں، ایک دن ایک حصے میں، تیسرے دن آخری حصے میں تراویح پڑھائی۔ ہم ایسے پڑھتے ہیں؟ ہم نے خام کا حد بندیاں کر لی اپنی آسانی کے لیے، شروع میں پڑھو جان چھڑاؤ۔